علامہ اقبال کو اگر سے مترجم قرآن بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ماہرین اقبالیات کے مطابق علامہ کی شاعری کا اگر سے تجزیہ کیا جائے تو کئی مقامات پر انہوں نے قرآنی آیات کا اردو ترجمہ شعری انداز میں پیش کیا ہے۔ اقبال اکیڈمی گلبرگہ کی جانب سے منعقد کی گئی ادبی نشست میں علامہ کی اسلامی فکر پر روشنی ڈالی گئی۔ ماہرین اقبالیات کا کہنا ہے کہ علامہ کی اسلام پسند شاعری پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور پڑھا جا چکا ہے اور تحقیق کی جا چکی ہے۔ اس کے باوجود اہل علم آج بھی تشنا محسوس کرتے ہیں۔ اقبال اکیڈمی کی نشست سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ علامہ خود عابد و زاہد صفت انسان تھے، جس کا اثر ان کی شاعری پر راست نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو تخیل پیش کیا وہ قرآن اور احادیث کا مجموعہ تھا۔ جب کبھی وہ کچھ فرمایا کرتے تھے تو وہ رات کی عبادت، تہجد اور آپ کے ذکر و اذکار کے بعد جب ان میں الوہیت آ جاتی تو فجر کی نماز کے بعد اپنی شاعری میں اسی کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ کا پورا معاملہ قرآن و حدیث کے آپ کے علم کی روشنی میں ہی ہوتا رہا۔ مقررین نے علامہ کی شاعری کا ماخذ قرآن کو قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ علامہ قرآن پاک ایسے انہماک سے پڑھتے تھے کہ ایک ایک لفظ ان میں اتر جائے۔ چون سرمہ راضی را از دیدہ فروش استم تقدیر امم دیدم پنہاں با کتاب اندر، کہ انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے راضی کا سرمہ اپنی آنکھوں سے نکالا، اب میں ڈائریکٹ اس کتاب کے اندر جب دیکھا تو اس کتاب کے اندر قوموں کی تقدیریں نظر آئی۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی جو آدمی خیرت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن وہ سمجھ کر اگر پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں قرآن ہے۔ مقررین کے مطابق قرآن فہمی کی وجہ سے ہی اقبال میں دور اندیشی آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 1 صدی قبل میں موجودہ دور کا خاکہ کھینچا تھا۔ ETV نیوز کے لیے گلبرگہ سے جواد میر کی رپورٹ۔ خاص بات کا سلسلہ جاری